بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موزون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين المخاطب الطه والياسين النبي المعيد ورسول المستدد سيد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات اللهم صل على اولاً تو میں سراپا سپاس ہوں اس رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں کہ جس نے آج ہمیں یہ فرش عزا بچھانے کی توفیق عطا کی. میری تمام تر حمد و ثنا، تمام تر حمد و ستائش ہے اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. میری تمام تر حمد و ثنا ہے اس رب کون و مکان کے لیے کہ جو اپنی مخلوقات کو از غیب ایجاد کرنے والا. ارباب کرام، جس آیہ مجیدہ کو میں نے اپنا محور کلام بنایا ہے، اس آیہ مجیدہ کو خداوند متعال اپنی وہ لاریب و بے عیب کتاب کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو کلاموں کا بھی سردار ہے، اس کلام میں فرماتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کے اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. ارباب نظر، یہ ایک صادق القول کا قول ہے کہ جس کے کلام میں کوئی نقص و فریب کا امکان نہیں. جب اس نے کہہ دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو چاہے تاریخ میں کوئی ہادی ملے یا نہ ملے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے. یہ تو مالک کا کرم ہے کہ اس نے مردوں کے انتظام کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ہدایت کا انتظام بھی اپنے ہی ہاتھوں میں رکھا ہے. اور جب
آخری دور میں آخری شریعت آ رہی تھی تو پاسا نے شریعت بنا کر ایک ایسی خاتون کو بھیجا کہ جو صبح قیامت خواتین کے لیے مشعل راہ بنے رہے گی، کہ جس کو دیکھ کر آنے والی خواتین اپنے اصول مرتب کریں گے، جس کے کردار میں کوئی نقص نہ ہوگا۔ آئے تطہیر اس کی طہارت کی ضمانت لے گی، آئے مباہلہ اس کی صداقت کا اعلان کرے گی، اور آئے مودت اس کی قربت کا اظہار کرے گی، سورہ دہر اس کی سخاوت کا اعلان کرے گی۔ گھر میں رہے گی تو ملک پاسانی کے لیے آئیں گے، رضوان درزی بن کر آئے گا، اور حورین خدمت کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب گھر سے باہر میدان میں نکلے گی تو نبوت سینہ سپر بن جائے گی، اور جب دنیا میں آئے گی تب طریقہ داغ مٹوا دے گی، وہ اس طرح سے کہ رب نے یوں بنائی فاطمہ، عقل میں نہ آئی فاطمہ، اور اب طریقہ داغ یوں مٹ گیا جب نبی نے اٹھائی فاطمہ، جب نبی نے اٹھائی فاطمہ۔ یا علی یا علی یا علی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور جب تنہا پورے صف کی ہدایت کی ذمہ داری ہو اور 13 مردوں کا فرض اس طرح سے ادا کرنا ہو تو ہر ایک کا جلال بھی ہونا چاہیے، ہر ایک کا جمال بھی ہونا چاہیے، اخلاق میں رسالت کا انداز ہو، علم و حلم میں امامت کا انداز ہو، بولے تو علی معلوم ہو، چپ رہے تو حسن کا انداز ہو، اٹھ کھڑی ہو جائے تو حسینی کردار ہو، صبر کرے تو زین العابدین کا حلم نظر آ جائے، علم باقر کی شان، صدق میں جعفر صادق کا انداز ہو، قوت غضب میں موسیٰ کاظم کا رنگ، تسلیم الرضا میں علی الرضا کا رنگ، تقوی تقی جیسا، طہارت نقی جیسا، اور جلال و غضب میں عسکریت نظر آ جائے، اور قول و فعل میں مہدویت نظر آ جائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا راضیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ بی بی کی شان پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ احباب کرام، یوں تو 13 مردوں میں سے خدا نے صرف ایک خاتون کو بھیجا ہدایت کے لیے، لیکن ویسے تو ہم دیکھا جائے تو سید الانبیاء کی زندگی تمام مردوں کے لیے بھی اور تمام خواتین کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، لیکن عورتوں کی کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ مردوں سے منفرد ہے، جن کی وجہ سے اب ضرورت ہے ایک ایسی خاتون کی جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو، جو علم و دانش کا پیکر ہو۔ تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ اس دنیا کی خاتون اول کون؟ حضرت حوا، کہ جو کون تھی؟ حضرت آدم کی زوجہ تھی، وہ ایک ماں تھی، وہ ایک زوجہ تھی، لیکن وہ ایک بیٹی نہ بن سکی، اور ایک بیٹی کے کردار کے ادا کرنے والی کا ہونا تو بہت ہی ضروری تھا۔ اس کے بعد حضرت مریم کہ جو مادر گرامی عیسیٰ تھی، اپنے وقت کے خواتین کی سالار تھی، جنت سے کھانا آتا تھا، لیکن وہ کسی مرد کی زوجہ نہ بن سکی، اور ایک بیوی کے کردار کے ادا کرنے والی کا ہونا کہ جو ضرورت ہے معاشرے کو ضروری تھا۔ تو اب خداوند متعال نے اپنے محبوب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کو ایک طاہر و مطہر بیٹی عطا کی کہ تاکہ امت کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ وہ ایک زوجہ تھی، وہ ایک ماں تھی، وہ ایک بیٹی تھی، اور امت کی ہر خاتون تمام ادوار میں آپ کو نمونہ عمل بنا سکتی ہے۔ ایک بیٹی آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے والدین کو کامیاب، اپنے والدین کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتی ہے۔ ایک زوجہ آپ کی اس ازدواجی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو کامیاب اور امکنار کر سکتی ہے، اور ایک ماں آپ کی سیرت کو پڑھ کر اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے۔ لیکن کون جانے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے۔ بہت سے معتبر شخصیات گزرے اس دنیا میں،
حضرت حوا جو انسانوں کی ماں، حضرت حاجرہ جو ذبیح اللہ کی ماں، حضرت مریم کے جو روح اللہ کی ماں تھی، حضرت خدیجہ جو معصومین کی ماں، اور فاطمہ بنت اسد جو شیر کی ماں تھی. لیکن یار یہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے کہ میں تو کہوں گی کہ فاطمہ تیری عظمت کے کیا کہنے. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، لیکن تو اس کے لیے رحمت بن کر آئی جس کے بارے میں خدا قرآن میں فرما رہا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہر بیوی اپنے شوہر کے نفس ایمان کی محافظ ہوتی ہے، لیکن تو کل ایمان کے محافظ ہے. اور ہر ماں کے قدموں کے نیچے عام اولاد کی جنت ہوتی ہے، لیکن تو اس کی ماں ہے کہ جس کے بارے میں رسول فرمائے الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ. برعظمت سیدہ کونین بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لیکن کون جانے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے، کہ شاعر کیا خوب کہتا ہے، نبی کی بیٹی علی کی زوجہ خدا کا ناطق کلام تو ہے. نبی کی بیٹی علی کی زوجہ خدا کا ناطق کلام تو ہے. رسول کیا کل انبیاء میں بلند و مقام تو ہے. جو تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا کوئی مسائل کبھی نساء کو. تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے، امام تو ہے. یا علی یا علی یا علی. سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احباب کرام، خداوند متعال جناب فاطمہ کو کیوں نہ رول ماڈل قرار دیتا. جب خدا نے جناب فاطمہ کو رول ماڈل قرار دیا تو ان کی زندگی کے ہر پہلو کو نمایاں کیا. اگر ہم دیکھیں کہ جب جناب فاطمہ ایک بیٹی تھی تو انہوں نے کیسا کردار ادا کیا. تو جب جناب فاطمہ ایک بیٹی تھی تو اپنے باپ کا ایک ماں کی طرح سے خیال رکھتی تھی. کیا آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میری بھی ماں ہے، یعنی ام ابیہا کا لقب دیا. اور وہ کیونکہ آپ رسول خدا کے ایک ماں کی طرح سے خیال رکھتے تھے. جب آپ جنگوں سے واپس آتے تو آپ کے زخموں کو صاف کرتی، آپ کے زخموں کو مرہم پٹی کرتی، جس کی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میری بھی ماں ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہم عصر موجودہ میں دیکھیں کہ آج جو جوان نسل بیٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہم کنیزان زہرا ہے، ہم فاطمیہ کردار رکھتے ہیں. لیکن ذرا آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آیا کنیزان زہرا ایسی ہوتی ہیں؟ آج کی جو جوان نسل بیٹیاں ہیں وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہیں، والدین کو جواب دیتی ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کنیزان زہرا ہیں. تو آیا مجھے بتائیے کہ زہرا کا کردار ایسا تھا؟ نہیں، آج ہم نے یہ روش اختیار کر دی ہے. اور جو بیٹیاں کہتی ہیں ہم فاطمیہ کردار رکھتے ہیں، لیکن آج موبائل پر نامحرموں سے چیٹ پر بات کرتی ہیں اور کہتے ہیں ہم فاطمیہ کردار رکھتے ہیں. تو ذرا مجھے بتائیے کہ فاطمہ کا کردار ایسا تھا؟ نہیں، بلکہ میں نے اور آپ نے آج معاشرے میں اہل بیت کو ساتھ لینا ہی چھوڑ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج معاشرہ ایسا ہو گیا. اب اگر آپ کی اس دواجی زندگی پر نظر ڈالیں تو جب آپ کی شادی ہوئی تو رسول خدا نے امام علی سے کیا فرمایا کہ اے علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ تو امام علی نے کیا فرمایا کہ میں نے زہرا کو عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا. تو ذرا مجھے بتائیے یہاں عبادت سے مراد فقط نماز روزہ نہیں، بلکہ عبادت سے مراد نماز روزہ نہیں بلکہ ہر وہ کام جو خدا کے قریب لے جائے عبادت خدا میں بہترین مددگار کہتے ہیں. اب آپ کی زندگی کا تیسرا پہلو کہ آپ ایک ماں تھیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی کہ ایک جوان بیٹی نے دین اسلام کے لیے اپنی چادر کو لٹا دیا اور ایک جوان بیٹے نے دین اسلام کے لیے اپنی جان کو لٹا دیا. یوں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں ایک طرف حسینیت تھی، ایک طرف یزیدیت تھی اور جنگ ہو رہی تھی، اور ان میں شرط کیا تھی کہ حسین دین اسلام کے لیے جنگ کر رہے تھے، حسین شریعت محمدی کو بچانے کے لیے جنگ کر رہے تھے، اور اس کے بعد طرف جو یزید ہے وہ دین اسلام کو تباہ کرنے کے لیے جنگ کر رہا تھا، شریعت محمدی کو برباد کرنے کے لیے جنگ کر رہا تھا. دراصل ایسا نہیں بلکہ یہ سب تربیت کا عالم تھا. اس لیے لیکن اگر ہم عصر موجودہ میں دیکھا جائے
حال میں ہی ہمارے پاس مثال ہے. اگر سید علی خامنہئی کون ہے وہ؟ کیوں عشق ہے ہمیں ان سے؟ اس لیے کہ وہ ایک نائب امام ہے، اسی لیے نا کہ وہ ایک نائب امام ہے. لیکن آپ ذرا مجھے بتائیے کیا ان کی والدہ دنیا کی مشہور ترین خواتین میں سے تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ کیا وہ بھی ایک عام خاتون تھی. لیکن انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کی، ان کو بچپن سے بتایا حلال و حرام کیا ہے، دین اسلام کسے کہتے ہیں، علی کا حقیقی شیعہ ہونا کسے کہتے ہیں، علی کا چاہنے والا ہونا کسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ ایک نائب امام ہے اور پوری دنیا ان سے عشق کرتی ہے. سبحان اللہ. اور لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج عصر موجودہ میں جو خواتین ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے اولاد کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کس طرح سے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں. عزیزان محترم، یہ سوچ کر تربیت کریں کہ شاید ہمارا ہی فرزند ہو کہ جو 313 سپاہیوں میں سے ہو. بالکل اسی طرح سے جس طرح مجلس حسین میں آنے کا مقصد ہے. مجلس حسین میں آنے کا مقصد کیا؟ میں پڑھوں، عالم پڑھے اور آپ لوگ سن کے چلے جائیں، بالکل بھی نہیں. مجلس حسین میں آنے کا مقصد ہے کہ اس مجلس میں سے بھی ہم کچھ لے کے جائیں، کچھ نجات کا ذریعہ لے کے جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت بخشے. اسی طرح سے عزاداران سیدہ، یہ مجلس اس بی بی کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس کا نام لیتے ہی زبان حیا کا پردہ اوڑھ دیتی ہے. عزاداران سیدہ، جہاں میری آقا زادی سیدہ کے اتنے ہی فضائل ہیں نا، وہاں امت نے اتنے ہی مصائب دیے کہ میری آقا زادی سیدہ فرماتی ہے کہ اے بابا، کہ آپ کے جانے کے بعد جو مصیبتیں مجھ پہ پڑھی، اگر وہ روشن دنوں میں پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو سکتی. عزاداران سیدہ، امت بڑی بے وفا تھی کہ ابھی رسول کے قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ زہرا کے در پہ آگ لے آئے. عزاداران سیدہ سننا چاہیں گے کہ زہرا کی مظلومیت کیا تھی. عزاداروں، جب وقت رحلت رسول خدا بستر پر تشریف فرما تھے، میری آقا زادی سیدہ پاس بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں دق الباب ہوا. میری آقا زادی سیدہ جا کے دیکھتی ہے، پوچھتی ہے کون؟ وہاں سے آواز آئی کہ میں ایک مسافر ہوں، بڑی دور سے رسول خدا سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میری آقا زادی سیدہ نے فرمایا کہ اے مسافر، ابھی واپس چلا جا، رسول کی طبیعت بہت خراب ہے، ابھی ملاقات کی اجازت نہیں. عزادارہ، مسافر واپس چلا گیا. کچھ لمحے بعد پھر سے دق الباب ہوا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، بڑی دور سے رسول خدا سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میری آقا زادی سیدہ نے فرمایا کہ اے مسافر، ابھی واپس چلا جا، رسول خدا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. عزاداروں، اب جب تیسری دفعہ دق الباب ہوا نا، رسول خدا نے فرمایا زہرا، یہ کون ہے کہ جو بار بار دروازے پہ آ رہا ہے؟ میری آقا زادی سیدہ نے فرمایا بابا، ایک مسافر ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں رسول خدا سے ملاقات کے لیے. عزاداروں، اتنا سننا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا زہرا، یہ مسافر نہیں ہے بلکہ یہ تیری در کی عظمت ہے کہ یہاں ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے ہیں. لیکن میں دستے دب جوڑ کے عرض کروں گی یا رسول خدا، یہی در تھا جو آپ کی وفات کے بعد جس پہ لائن لکڑیاں لے آئے اور کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. عزاداران سیدہ، سننا چاہیں گے میری
کیا کہ اے امام کیا آپ کی جد دادی زہرا کی شہادت رسول کے بعد زیادہ گریا کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی یا منہ پہ تماچا پڑا تھا اس لیے ہوئی تھی یا بازو پہ تازیانہ پڑا اس لیے ہوئی تھی؟ عزیزان میرے مولا نے فرمایا ہے شخص یہ سب بھی صحیح ہے لیکن جب زہرا پہ دروازہ گرا تھا تو اس دروازے میں لوہے کی میخیں تھی جو زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ عزیزانوں میری حق آزادی کا جینا مشکل ہو گیا۔ عزیزانوں مجھے بتائیے کہ جب ایک پسلی ٹوٹتی ہے تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ جانے کہ میرے حق آزادی نے کس طرح سے زندگی گزاری ہوگی۔ عزیزانوں زہرا کی مصیبتیں ختم نہ ہوئی بلکہ جب زہرا پہ در گرا تو زہرا کے پاس علی موجود تھے، حسن و حسین موجود تھے، لیکن زہرا نے یہ نہیں کہا کہ علی آئیے میری مدد کیجیے بلکہ جب دروازہ گرا تھا تو زہرا نے کہا یا مہدی جلدی آئیے آ کے اپنی جد دادی زہرا کا انتقام لیجیے، آ کے سکینہ کے تماچوں کا انتقام لیجیے، آ کے عباس کے بازوؤں کا انتقام لیجیے، آ کے زینب کی چادر کا انتقام لیجیے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون